جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پیکا ایکٹ میں بھی ترمیم کی جا رہی ہے اور سزائیں دی جا رہی ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال سزا ہوگی، 10 لاکھ جرمانہ ہوگا. اس طرح کے پھر آپ قانون لا کے اس کو ویپنائز کریں گے، آپ ان کو اپنے مخالف پارٹی کے لیے استعمال کریں گے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، تو پھر تو مزید مسائل ہی بڑھیں گے نا. جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کو، ایک سیاسی جماعت کو آپ بین کر دو، کرش کر دو، کو لگتا ہے کہ مخالف کو کرش کرنے سے کیا اس ملک کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ اگر آتا ہے تو پہلے دن یہ جو ہے نا وزیر اطلاعات، وزیر خزانہ اور 1-2 اور وزیر جو ہیں انہیں تو 10-10 سال کے لیے اندر کرنا پڑے گا، چونکہ انہوں نے پبلکلی ریکارڈڈ جھوٹ بولے میں. ٹھیک ہے جی، تو پھر تو پہلے ان پہ مقدمے بنیں گے. آپ دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور قانون کیا لا رہے ہیں. وہ قانون جو حکمرانوں پہ لاگو نہ ہو وہ آپ اپنے مخالفین پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں. جو لمٹس آپ خود نہیں، جن لمٹس میں رہنا چاہتے ہیں ان لمٹس سے نکل کے آپ دوسروں کو اس لمٹس میں رہنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، اور آپ حکومت کی پوری عدلیہ کو آپ نے بٹا بٹھا دیا. اس کے بعد اب جو ہے آپ حکومتی مشینری کو جو ہے بلیٹنٹلی یوز کر رہے ہیں. آپ مطلب سویلینز کے اوپر، عام لوگوں کے اوپر گولیاں برسا رہے ہیں اور پھر مان بھی نہیں رہے. پوری دنیا میں ہماری بےزتی ہو رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں ہماری بےزتی ہو رہی ہے. ہمارا اپنا میڈیا جو ہے وہ یہ کیا فرق پڑتا ہے کہ 2 ہیں، 10 ہیں یا 12 ہیں، ایک بھی ہے تو کیوں ہے؟ سوال تو یہ ہے. ایک بھی ہے تو تم نے مانا ہے کہ ایک بے قصور آدمی گولی سے شہید ہوا ہے. بھائی اگر وہ سپاہی ہو تب بھی وہ شہید ہے، وہ شہری ہو تب بھی وہ شہید ہے. وہ تو بیچارہ کسی مقصد سے آیا تھا، وہ یہاں بینک لوٹنے کے لیے آئے تھے ڈی چوک کے اوپر. تم لوگ تو حکومت میں حکومتی خزانے لوٹنے کے لیے آتے ہو. وہ جو بھی چل کے آیا تھا وہ تمہارے خیال میں بہت برا تھا. کیا وہ یہاں چوری کرنے آیا تھا؟ نہیں بھئی، وہ اپنی ایک پولیٹیکل سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے آیا تھا، وہ اپنی ایک پولیٹیکل سوچ پہ اصرار کرنے کے لیے آیا تھا، وہ آپ کو سمجھانے کے لیے آیا تھا کہ جناب حکمران صاحب برائے مہربانی ہمارے لیڈروں کو چھوڑ دیں. اس کا حق ہمارے آئین نے دیا ہے. وہ احتجاج کرنے آیا تھا. ہر جمہوریت پسند ملکوں میں احتجاج ہوتے ہیں، ریکارڈ ہوتے ہیں. لیکن سر آپ کو کیا لگتا ہے، آپ جو اب یہ موجودہ حالات ہیں یہ کہاں کو جا رہے ہیں؟ یہ ملک کس طرف جائے گا؟ کیا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کیا ایسے ہی آپ زبردستی، زور زبردستی پہ آپ یہ کام کرتے رہیں گے؟ یو تھنک کہ ہمارے ملک میں مسائل حل کرنے کی کوئی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے، یا کوئی دیکھ رہے ہیں آپ کوئی ہوپ؟ میں اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ جو بھی میں ان کے ایکشنز کو دیکھ کے جو بھی میرے ذہن میں خیال آتا ہے، میں ان کے اعمال اور ایکشنز دیکھ کے میرے ذہن میں جو بھی خیال آتا ہے اس کے بعد میں کہتا ہوں میرے منہ میں خاک. میں ایسی بات ہی نہ کروں جو مجھے ان کے اقدامات سے نظر آ رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کا حل جو ہے، دیکھیں اس کا حل سیاست اور سیاسی اداروں اور آئینی اداروں اور آئین کی حدود کے علاوہ کہیں موجود نہیں ہے. دیکھیں ہمارا سب سے پہلا حق جس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ عوام کا یہ حق کہ وہ اپنے ووٹ سے حکومت تسلیم کریں، جس کو یہ تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں. دوسرا ہمارا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت جو اپنے آئین کے حدود کے اندر چلے. یہ آئین کو بھی پھاڑ رہے ہیں، آئین کو بھی آلٹر کر رہے ہیں، عوام کے اس کو بھی نہیں مانتے، رائٹ ٹو ووٹ اور رائٹ ٹو رول کو بھی نہیں مانتے، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لوٹ کی بھی اجازت دے دو، ہمیں آئین کے ٹوٹے کرنے کی بھی اجازت دے دو، ہمیں لا اینڈ آرڈر سے کھیلنے کی بھی اجازت دے دو. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں پوری قوم کو، عوام کو اور بالخصوص اپوزیشن کو اکٹھے مل کے بجائے بہت اگریسو جلوس اور ٹکراؤ کی کیفیت بنا کے ان کو دینے کے بجائے ہمیں اصولی طور پہ آئینی اور قانونی حدود میں ان کے خلاف ملک کے عوام کو اور ملک کی اپوزیشن کو پورا ایک کیمپین چلانی چاہیے جو کہ پرامن بھی ہو اور پر اثر بھی ہو. اور یہ جو ہے آئیڈیلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے، سب کو مل بیٹھ کے مسائل کا حل نکالنے کی ضرورت ہے.
جتنے بھی بڑے سیاسی لیڈرز ہیں ان کو بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ کہیں کوئی ڈائریکشن کا تعین ہو سکے. بٹ سر ابھی جو ریالٹی ہے وہ اس کے اپوزٹ ہے. لگے ایسے رہا ہے کہ کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, کوئی بھی شاید اپنی ضد, اپنی انا کو توڑنے کو, اس کے پیچھے جانے کو تیار نہیں ہے. اس سارے سچویشن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان کا مستقبل, اور آپ کو لگتا ہے جو پی ٹی آئی نے جو امیدیں باندھی ہوئی ہیں امریکہ سے, ڈونلڈ ٹرمپ سے, وہ واقعی کوئی حقیقت پسندانہ ہے یا کچھ زیادہ ہی ہوپس لگا لی ہیں انہوں نے؟ دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا تعلق ہے یا آپ کے دوسرے جو مختلف ممالک کے سربراہان ہیں ان کا تعلق ہے, ماضی میں ان کا ایک رول رہا ہے, لیکن ان کا رول ہمیشہ ہوتا تھا کہ اچھا جی آپ کو ہم یہاں سے سیف پیسج دلوا دیتے ہیں, آپ نے کہیں باہر جانا ہے تو میاں صاحب نے بھی ہمیشہ وہ سیف پیسج لیا اور انہوں نے بھی لیا. لیکن خان صاحب کا کیس یہ ہے کہ وہ سیف پیسج تو چاہتے نہیں ہیں, وہ اپنے لیے پیسج لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میری پوری قوم کو سیف پیسج دو کہ وہ زندہ رہ سکیں, وہ آزاد رہ سکیں, وہ آئین کے تحت رہ سکیں. اس میں امریکہ بہادر کتنی مدد کر سکے گا کتنی نہیں کر سکے گا یہ تو ٹائم ہی بتائے گا. لیکن اس وقت جو ہماری ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر اپنے اس حق کو کہ ہم اپنا آئینی اور قانونی حق مانگتے رہے, اس پہ اصرار کرتے رہے. میں نے تمام ملک کے اپوزیشن لیڈروں سے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھے اور اکٹھے بیٹھ کے ہم کم از کم اپوزیشن کا ایک ایسا کوآرڈینیشن بنائیں, جو کوآرڈینیشن جو ہے یہ کلیئر میسج دے کہ پوری قوم جو ہے وہ یہ چاہتی ہے. اور یہ میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں پی ٹی آئی بھی تعاون کرے گی اور باقی پارٹیاں بھی مل کے جب ایک پرامن تحریک کو آگے بڑھائیں گی. دیکھیں جب ٹکراؤ کی طرف اپوزیشن جاتی ہے تو حکومت اس میں سے اپنی ڈسٹورشن کے ذریعے سازشی راستے نکال. اس حکومت کو سازش کا موقع نہ دیں کیونکہ یہ ٹکراؤ چاہتی ہے. یہ اس وقت ایک ایسی ذہنی جسے کہتے ہیں نا کہ متشدد ہو چکی ہوئی ہے حکومت کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کے اپوننٹس ختم ہو جائیں, سنجیاں ہو جائیں گلیاں وچ مرزا یار پھرے والا ان کا حال ہے. کہ مطلب سر وہ تو ویسے ٹیکنیکلی تو انہوں نے کر تو دیا تھا ان کو, جو جس لیول پلینگ فیلڈ کی مریم نواز صاحبہ بات کرتی تھی وہ تو انہیں پرووائڈ کر دی گئی ہوئی تھی نا, بلکہ بہت اس سے بھی زیادہ ہی نواز دیا گیا ہوا تھا. مطلب اب اس کے بعد تو انہیں یہ چاہیے کہ فوراً الیکشن کرا لیں تاکہ مسئلہ ہمیشہ بالکل صحیح. بہت شکریہ. گلیاں تب سنجیاں ہوں گی جب یہ الیکشن جیت سکیں گے, ورنہ ان کے لیے ویران ہے گلیاں. بالکل صحیح. بہت شکریہ. سینئر سیاستدان محمد علی دورانی صاحب موجود تھے.